تلوار اور روح، یہ دو چیزیں ایک دوسرے سے بالکل الگ لگتی ہیں، ہے نا؟ لیکن تاریخ میں ایک سوال ہے جو بار بار پوچھا جاتا ہے، کیا کوئی مذہب تلوار کی طاقت سے دلوں کو جیت سکتا ہے؟ چلیں اس پرانے سوال کا جواب ایک نئے زاویے سے تلاش کرتے ہیں۔ تو سوال سیدھا اور بہت بڑا ہے، کیا اسلام تلوار کے زور سے پھیلا؟ یہ ایک الزام ہے، ایک دعویٰ ہے جو صدیوں سے دہرایا جا رہا ہے۔ اس الزام کے جواب میں ہمارا ماخذ کیا دلائل دیتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہمارا ماخذ ہمیں جنگ کے میدان میں نہیں بلکہ انصاف کے کٹہرے میں لے جاتا ہے۔ یہ دو خلیفاؤں کی کہانیاں ہیں جہاں طاقت کا نہیں بلکہ کردار کا امتحان تھا۔ تو پہلی کہانی میں ہے خلیفہ وقت حضرت علی، اور ان کے سامنے کھڑا ہے ایک عام یہودی شہری۔ اور معاملہ کیا ہے؟ خلیفہ کی اپنی چوری ہوئی زرع کا۔ اب یہ کوئی عام مقدمہ تو نہیں ہو سکتا تھا۔ ذرا اس منظر کو سوچیں تو، حاکم وقت عدالت میں کھڑا ہے اور قاضی اسی کے خلاف فیصلہ سنا رہا ہے۔ کیونکہ قانون کے مطابق بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں کی جا سکتی تھی۔ ذرا سوچئے، کیا طاقت کا کوئی بھی دباؤ یہاں نظر آیا؟ نہیں، خلیفہ نے سر جھکا کر فیصلہ قبول کر لیا۔ یہ صرف انصاف نہیں تھا، یہ ایک بہت طاقتور پیغام تھا۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ یہودی شہری یہ سب دیکھ کر بالکل ہل گیا۔ اس نے سوچا کہ جس مذہب کا حاکم قانون کے سامنے اتنا بے بس ہو، وہ مذہب جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے کہا، اب مجھے یقین ہے کہ تمہارا دین سچا ہے، اور کلمہ پڑھ لیا۔ یہاں دل تلوار نے نہیں، انصاف کے ترازو نے جیتا تھا۔ انصاف کے بعد اب کردار کی ایک اور کہانی۔ اس بار سٹیج پر ہیں خلیفہ حضرت عمر، اور ان کے سامنے پیش کیا گیا ہے ایک شکست خوردہ دشمن کمانڈر ہرمزان، جسے سزائے موت سنائی جا چکی ہے۔ یہاں ہرمزان نے ایک کمال کی چال چلی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کی جان تو جانے والی ہے۔ اس نے پانی مانگا، اور خلیفہ نے وعدہ کیا کہ جب تک وہ پانی پی نہیں لیتا اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر ہرمزان نے پیالہ زمین پر پھینک دیا، پانی بہہ گیا۔ اب وعدے کے مطابق اسے قتل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ خلیفہ کے کردار کا ایک زبردست امتحان تھا۔ اور حضرت عمر نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنا وعدہ نبھایا، ایک دشمن کی چالاکی کے سامنے بھی اپنے لفظ کی لاج رکھی۔ یہ دیکھ کر ہرمزان دنگ رہ گیا۔ جس دشمن کو وہ مارنے آیا تھا، اسی کے کردار نے اسے جیت لیا، اور وہیں کھڑے کھڑے اس نے اسلام قبول کر لیا۔ ایک بار پھر دل جیتنے والا ہتھیار کردار تھا، تلوار نہیں۔ اچھا، یہ کہانیاں تو افراد کے کردار کی ہیں، لیکن کیا یہ اصول پورے سسٹم کا حصہ تھے؟ اس کے لیے ماخذ ہمیں سیدھا میدان جنگ کے قانون کی طرف لے جاتا ہے، یہ دکھانے کے لیے کہ اسلام کا قانون تلوار نہیں بلکہ ڈھال کا کام کرتا ہے۔ یہ اسلامی جنگی قانون کا ایک حیران کن اصول ہے۔ سوچیں، ایک دشمن آپ کے سامنے ہے، وہ آپ کی جان لینے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن عین لڑائی کے بیچ اگر وہ کلمہ پڑھ لے تو تلوار اسی لمحے رک جانی چاہیے۔ قانون کہتا ہے کہ اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا جا سکتا، بھلے ہی ایسا لگے کہ وہ صرف اپنی جان بچانے کے لیے ایسا کر رہا ہے۔ اب اس کی جان کی حفاظت ایک ذمہ داری ہے۔ تو کیا یہ زبردستی مسلمان بنانے کا طریقہ ہے؟ ماخذ کہتا ہے بالکل نہیں۔ اس قانون کا مقصد کسی کی نیت پرکھنا ہے ہی نہیں، بلکہ خون ریزی کو روکنا ہے۔ یہ جبری تبدیلی کا ہتھیار نہیں بلکہ جان بچانے کی ایک ڈھال ہے۔ یہ ایک انتخاب دیتا ہے، یا تو لڑو یا امان میں آ جاؤ۔ کہانیوں اور قانون کے بعد اب ثبوتوں کا دائرہ اور وسیع کرتے ہیں۔ ماخذ ہمیں تاریخ اور جغرافیہ کا سفر پر لے جاتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ ایمان کے نقوش حقیقت میں کیسے پھیلے۔ یہ ایک بہت سیدھا سا سوال ہے۔ اگر اسلام کو پھیلانے کا بنیادی ہتھیار تلوار ہی تھی تو تاریخ کے صفحات پر اس کے نشانات تو ملنے چاہیے نا۔ چلیں ذرا تاریخ کی کتاب کھول کر دیکھتے ہیں۔ اور تاریخ تو کچھ اور ہی کہانی سناتی ہے۔ مدینہ میں اسلام فوج لے کر نہیں گیا، وہاں کے لوگ پہلے ہی دل سے قبول کر چکے تھے۔ مکہ میں تو مسلمانوں کے پاس تلوار تھی ہی نہیں، صرف صبر تھا اور ظلم سہنے کی ہمت۔ اور حبشہ کا کیا؟ وہاں تو کوئی مسلمان فوج ہی پہنچی ہی نہیں، وہاں کے بادشاہ نے صرف قرآن کی آیات سن کر کہا تھا کہ یہ سچ ہے۔ ان تینوں مثالوں میں تلوار کہاں ہے؟ 600 یہ ہندوستان پر مسلم حکمرانی کے سال ہیں۔ ماخذ ایک بہت چبھتا ہوا سوال پوچھتا ہے، اگر 600 سال تک تلوار سے مذہب تبدیل کرایا جاتا تو کیا آج ہندوستان میں ایک بھی غیر مسلم باقی بچتا؟ منطق کہتی ہے ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اور پھر آتا ہے مولانا محمد قاسم نانوتوی کا وہ سوال جو اس پوری بحث کی بنیاد ہی ہلا دیتا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں، ایک لمحے کے لیے مان لیتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا، تو پھر یہ بتائیے کہ وہ جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے تھے ان پر تلوار کس نے چلائی تھی؟
یہ ایک ایسا سوال ہے جو جبری تبدیلی کے پورے نظریے کو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے۔ اب آتے ہیں اس ایک لفظ پر جسے شاید سب سے زیادہ غلط سمجھا گیا ہے، جہاد۔ اس لفظ کے گرد بہت سی غلط فہمیاں ہیں۔ ہمارا ماخذ اس تنازع کو ایک نئے زاویے سے دیکھتے ہوئے اس کا اصل مقصد واضح کرتا ہے۔ یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ماخذ کے مطابق جہاد کا مقصد اسلام کو پھیلانا یعنی اشاعت نہیں ہے، بلکہ اسلام کو بچانا یعنی حفاظت ہے۔ یہ جارحیت نہیں، یہ دفاع ہے۔ اس کا مقصد ان لوگوں سے لڑنا نہیں جو امن سے رہنا چاہتے ہیں، بلکہ ان سے جو امن کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ ماخذ میں دی گئی یہ مثال اس نقطے کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ جہاد ایک سرجن کے نشتر کی طرح ہے۔ سرجن کا مقصد مریض کو مارنا نہیں، بلکہ اس کے جسم سے بیماری کو نکال کر اس سے بچانا ہے۔ اسی طرح جہاد کا مقصد لوگوں کو زبردستی مسلمان بنانا نہیں، بلکہ معاشرے کو فساد کے کینسر سے بچانا ہے۔ آخر میں تمام تاریخی، قانونی اور منطقی دلائل کے بعد ماخذ ہمیں اس بحث کے سب سے بنیادی نقطے پر واپس لاتا ہے کہ خود ایمان کی اپنی نوعیت کیا ہے۔ اور اس پورے تجزیے کا نچوڑ اس ایک حقیقت میں ہے: سچا ایمان دل کا سودا ہے، دماغ کا نہیں۔ یہ ایک اندرونی روشنی ہے، باہر سے تھوپی گئی زنجیر نہیں۔ کوئی بھی تلوار چاہے کتنی ہی تیز کیوں نہ ہو، کسی کے دل کی گہرائی میں اتر کر وہاں یقین کا بیج بو ہی نہیں سکتی۔ تو سوال پھر وہیں آ جاتا ہے، اگر تلوار دل تک نہیں پہنچ سکتی تو پھر کیا چیز پہنچتی ہے؟ شاید اس کا جواب انہی کہانیوں میں ہے جو ہم نے سنے، ایک حاکم کا انصاف، ایک فاتح کا کردار اور ایک پیغام کی وہ سچائی جو کسی بھی ہتھیار سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔